نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود پاک پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور سننی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا لیٹے لیٹے درود پاک پڑھنا یا تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں، اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب کر دیتے ہیں؟ تو آج اپنے بھائیوں اور بہنوں کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، درود پاک جو ہے صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود پاک کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ضلال مبین سے ہٹا کر صراط المستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام تو ایسا ہے جو خود اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور ان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ تو ناظرین محترم، سب سے افضل درود یہی درود ابراہیمی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا تھا، اور درود پاک کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو خوب اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا حصہ مقرر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا، اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ ناظرین، لفظ درود نہ تو عربی کا لفظ ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مداح اور ثنا، تعریف و توصیف اور رحمت وغیرہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت خاص کا نازل فرمانا ہے، اور فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے اور آخری نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف اور رحمت کی دعا کرنا ہے، اور رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرما کر یہ مہر ثبت کر دی گئی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہوگا، ہر نماز میں ہوگا، اذان میں، مساجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں، گویا پورے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے گا۔ درود ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا، اور درود پاک پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کی تمام مہمات میں سریع التاثیر ہے۔ تو یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ رب العزت خود بھی فرما رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے، لیکن آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہے، تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو سوچئے کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود پاک صرف بیٹھ کر یا باوضو پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود پاک لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں رکتا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پاک پڑھا وہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر بھی غور فرما لیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو سوچئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہیں، اس کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں، اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کے ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، آپ کا دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں، اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے، قیامت کے دن وہی سب سے بڑا ثواب بن جائے گا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ ہاں، اسے درود پاک سے بڑی محبت تھی، وہ درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی، اور اسی حالت میں اس نے ندا دی کہ اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول علیہ السلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ پیارے آقا فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں ہیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم تو اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ناظرین، جب آدمی کوئی دکھ اور پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو یا کوئی بھی ضرورت یا حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی کو، بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو اس وقت درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود پاک کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ تو اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں اور جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرما دیں۔ لہٰذا درود پاک پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔
اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد۔ تو چاہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، لیکن دن میں ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھیے، اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ آئیے آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا اختتام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔